جناتی اسکول پارٹ 1۔ آج میں آپ کو اپنے ساتھ ہونے والا ایک سچا واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ سال 2020 کے 5ویں مہینے کی گرم راتوں کی بات ہے۔ میں ایک گرلز اسکول میں بطور گارڈ کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ وہاں پر ہم بس رات کو 4 لوگ ہی ہوتے تھے، جس میں ایک بندہ 3 گھنٹے ڈیوٹی دیتا تھا۔ خیر ایک رات میری ڈیوٹی شروع تھی۔ رات کے 11:15 کا ٹائم تھا اور میری عادت تھی کہ میں اپنی ڈیوٹی کے دوران چائے پیتا تھا۔ گرلز ہاسٹل ڈبل سٹوری تھا اور اس میں لگ بھگ 40 کمرے تھے، جس میں 2 کچن بھی تھے۔ ایک تو بالکل بند پڑا تھا تو دوسرا استعمال ہوتا تھا۔ خیر میں اس رات معمول کے مطابق چائے بنانے کی غرض سے کچن میں چلا گیا۔ کچن میں ایک اوون پڑا ہوا تھا جس میں ہم کھانا وغیرہ گرم کرتے تھے۔ جب میں کچن میں گیا تو دیکھا کہ اوون کا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے سوچا شاید دوسرے لڑکے نے کھانا گرم کرنے کے بعد بند نہیں کیا ہوگا۔ خیر میں نے اوون کا دروازہ بند کر دیا اور چائے والی پتیلی میں دودھ ڈال کے چولہے پر رکھ دیا اور خود باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کچن میں گیا، تب تک دودھ ابل رہا تھا۔ میں نے اس میں پتی ڈال دی اور چائے کو جوش دینے لگا۔ اسی دوران میری نظر دوبارہ اوون پر پڑی جس کا دروازہ پھر سے کھلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا شاید مجھ سے صحیح سے بند نہیں ہوا ہوگا، تو میں نے دوبارہ اسے بند کر دیا اور اپنی چائے اٹھا کر باہر آ گیا۔ چائے پی کے تھوڑی دیر بعد کپ دھو کر اندر رکھنے کی غرض سے گیا۔ میں کپ دھو ہی رہا تھا کہ اچانک سے اوون کا دروازہ زور سے کھل گیا، جیسے کسی نے غصے سے کھولا ہو، لیکن میرے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ میں فوراً کچن کے دروازے کی طرف بھاگا تو دروازے پر مجھے کسی انجانی طاقت نے دھکا دیا۔ میں نے ہمت کر کے دروازے سے باہر جانے کی کوشش کی تو ایک سرد ہوا کا جھونکا بہت تیزی سے کچن کے اندر سے باہر کی طرف گیا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا یہ سب کچھ۔ خیر میں پھر باہر کی طرف بھاگا اور میرا سارا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مارے ڈر کے میرے جسم کے سارے بال کھڑے ہو گئے تھے۔ تب میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ مجھے کچھ سکون ہوا تو میں واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میں نے اسٹینڈ والا پنکھا چالو کیا تاکہ اپنا پسینہ خشک کر سکوں۔ خیر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایک کونے میں جہاں واش روم تھے وہاں کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی۔ میں اور زیادہ ڈر گیا، لیکن میں نے ہمت کر کے وہاں جانے کی کوشش کی تو ان واش روموں کی جانب جب نزدیک پہنچا تو میں نے وہاں پر ایک بلی کو دیکھا جو بہت ہی غصے میں کسی چیز کو کھا رہی تھی۔ اچانک بلی نے میری طرف دیکھا اور میری طرف آنے لگی۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے جب میں نے پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بھی بلی نہیں تھی، حالانکہ جب میں اسے دیکھ کر بھاگا تھا تو اس کو میں نے اپنے پیچھے آتے ہوئے محسوس کیا تھا، لیکن جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ میں جب دوبارہ کچن کے دروازے کے سامنے سے گزرا تو اس وقت مجھے کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ڈر میرے اندر مزید سرایت کر گیا۔ میرا ذہن بھی مفلوج ہو رہا تھا۔ بارہا چاہا کہ کسی ساتھ والے دوسرے لڑکے کو اٹھاؤں، لیکن دل و دماغ اس کام کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ میں پھر سے ایک بار کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک تو خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک سے مجھے ایک آواز نے چونکا دیا۔ میں اس آواز کی طرف متوجہ ہوا اور وہ آواز اسی واش روموں کی طرف سے آ رہی تھی، جیسے کوئی دیوار کو اندر سے کسی چیز کے ساتھ توڑ رہا ہو۔ یہاں پر میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ وہ کونے والے واش روم کافی عرصہ سے بند پڑے تھے۔ میں نے ان کے بند ہونے کی وجہ وہاں کے پرانے بندوں سے جاننے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان واش روموں کے بارے میں بس اتنا بتایا کہ ان کے اندر پانی کی ترسیل کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے انہیں بند کیا گیا ہے، لیکن کسی حد تک میرا دل و دماغ اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں تھا۔ خیر وہ تو میرے ایک دوست جو کہ اسی اسکول میں مجھ سے پہلے ڈیوٹی کرتے تھے، ان سے باتوں باتوں میں واش روموں کی حقیقت کا پتہ چلا، جس سے مجھے بالکل ہلا کر رکھ دیا۔ ان واش روموں کی حقیقت جاننے کے بعد میرا دل بالکل بھی وہاں رہنے کو نہیں مان رہا تھا، اور نائٹ ڈیوٹی کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن پھر میں نے اپنے دوستوں کی وجہ سے وہاں سے جانے والے ارادے کو ترک کر دیا۔ ایک تو وہاں میرا دل لگ گیا تھا، کیونکہ دوست ہی ایسے بن گئے تھے جن کے بغیر دل اداس سا ہو جاتا تھا، تو میں مزید کچھ دن رکنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میرے دل میں ان واش روموں والے واقعے کا ڈر تھا، لیکن کچھ دنوں تک میں پھر سے نارمل ہو گیا۔ لیکن میرے ساتھ پھر سے اچانک غریب و غریب گھٹنائیں گھٹنے لگیں۔ خیر میرے دوست نے مجھے واش روموں کی حقیقت بتائی۔ وہ بولا کہ یہ آج سے کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، جب میں بھی یہاں رات کی ڈیوٹی کیا کرتا تھا اور دن کو بھی ہوا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ واقعہ دن کو پیش آیا جب میں نے اسکول میں چیخو پکار سنی۔ میں جب اسکول کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ انہی واش روموں کے باہر رش لگا ہوا ہے۔ سب اسکول والے وہاں جمع تھے۔
میں جب قریب پہنچا تو ان میں سے کچھ ٹیچرز رو رہی تھیں اور کچھ طالبات بھی رو رہی تھیں، اور ساتھ میں مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے ان سے پوچھ لیا کیا ہوا، اب سب رو کیوں رہی ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید انہیں میری آواز نہیں آئی ہوگی۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو ان میں سے ایک ٹیچر روتے ہوئے بولی کہ وہ اندر۔ میں نے کہا کہ اندر کیا؟ وہ بولی کہ وہ اندر ہماری ایک طالبہ واش روم کے لیے گئی تھی، کافی ٹائم گزر گیا ہے، وہ واپس نہیں آئی۔ میں نے دوسری طالبہ کو بھیجا اس کے پیچھے کہ پتہ کرو وہ کہاں ہے۔ وہ طالبہ تھوڑی دیر بعد چیختی ہوئی بھاگ کر میرے پاس آئی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ میرے پاس آ کر رونے لگی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ کانپتے ہوئے بولی کہ جو لڑکی واش روم کے لیے گئی تھی وہ وہاں پر چیخ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو میں نے اسے آواز دی کہ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ نہ اس نے آگے سے کوئی جواب دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، پھر بھی وہ خاموش رہی۔ میں نے تیسری دفعہ جب تھوڑے غصے سے پوچھا تو اندر سے مجھے اس آواز نے ڈرا کے رکھ دیا۔ دوستو، یہاں میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے وہاں پر کوئی ایسا ویسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اب پتہ نہیں اس لڑکی کی قسمت خراب تھی یا کیا وجہ تھی جس سے اس بیچاری پر یہ مصیبت آن پڑی، جس کی وجہ سے وہ کافی عرصہ زیر علاج رہی، کیونکہ ایسا ویسا واقعہ انسان کی زندگی عذاب بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر تو وہ لڑکی تھی۔ خیر، جب میں نے غصے میں تیسری بار اس سے پوچھا تو آگے سے جو آواز آئی اس نے مجھے ڈرا کے رکھ دیا۔ وہ آواز نہ تو کسی انسان کی تھی، نہ جانور، نہ کسی پرندے کی۔ وہ آواز بہت بھیانک تھی، جس میں اتنا اثر تھا کہ اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ آواز بہت بھاری تھی، مجھے لگا کہ میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ زور سے کانوں کے ساتھ لگا لیے۔ کوئی وہاں اندر سے کہہ رہا تھا کہ چلی جاؤ یہاں سے ورنہ اس کے ساتھ تم بھی ماری جاؤ گی۔ بس یہ سننا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلی، ساتھ رو بھی رہی تھی کیونکہ میری دوست اندر مصیبت میں جو تھی اور میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ بھاگ کر میں نے کلاس روم میں جا کے ٹیچر کو ساری بات بتائی، جس سے ٹیچر بھی کانپنے لگ گئی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد ٹیچر بھی بھاگی، پرنسپل کو جا کر بتایا۔ پرنسپل بھی مارے خوف کے ڈر گئی۔ بہت تیزی سے یہ بات پورے اسکول میں پھیل گئی۔ خیر، یہ بات سننے کے بعد اسکول میں کہرام مچ گیا۔ سب ان واش روموں کے باہر جمع ہو گئے، رونا دھونا شروع ہو گیا۔ میری دوست نے مزید بتایا کہ میں نے پرنسپل سے اجازت مانگی کہ مجھے اندر جانے دے، میں اس لڑکی کو باہر نکال لوں گا۔ پہلے تو کوئی بھی راضی نہیں تھا، لیکن میرے دوست کے بارہا اصرار پر اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ ڈر تو وہ بھی رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ خیر، اس نے ہمت کی اور واش روم کے اندر چلا گیا۔ لڑکی آخری جو کونے میں واش روم تھا اس میں تھی۔ وہ واش روم اس طرح بنے تھے کہ ایک بڑا کمرہ بنا کے اس میں بڑی دیواروں والے واش روم بنائے گئے تھے، جس کے اوپر بس وہی کمرے والی چھت تھی۔ میرے دوست نے مزید بتایا کہ اس نے پہلے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اس نے ہمت کر کے دیوار پھلانگ کر اندر کود گیا، جس سے وہ خود بھی بری طرح سے اندر گرا اور اسے چوٹیں لگ گئیں۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے اس نے دروازے ہاتھ سے کھینچا لیکن بے سود۔ پھر اس نے اپنے پاؤں کا استعمال کیا، جس سے اس نے اپنے پاؤں تو زخمی کر لیے لیکن دروازہ اس نے توڑ ڈالا اور لڑکی کو باہر نکالنے ہی والا تھا کہ کسی نے اس کو پیچھے سے زوردار دھکا دیا۔ ساتھ اس نے لڑکی کو پکڑ رکھا تھا۔ دونوں اس واش روم سے باہر جا گرے، دیوار کے ساتھ جا لگے، جس سے دونوں بے ہوش ہو گئے۔ اسکول والوں نے مل کر انہیں اسٹاف روم تک پہنچایا۔ کافی جدوجہد کے بعد وہ دونوں ہوش میں آ گئے لیکن بہت ڈرے ہوئے تھے، جیسے کہ وہ کسی انجانی طاقت کو دیکھ رہے ہوں۔ اسکول کے عملے نے ورد کرنے شروع کر دیے، جس سے ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ تو پرنسپل نے لڑکی سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ لڑکی ڈری ہوئی سہمی سی آواز میں بولی کہ جب میں واش روم گئی تو وہاں سب کچھ نارمل تھا۔ میں نے واش روم کیا، جب واپسی کے لیے دروازہ کھولنے لگی تو کسی نے مجھے بہت زور سے پیچھے کی طرف کھینچا۔ تب میری چیخیں نکل گئیں کیونکہ پہلے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس وقت کسی کو اندر آتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی اندر آیا تھا۔ پھر مجھے پیچھے سے کس نے پکڑ کر کھینچا، تب تو چیخیں نکل گئیں۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ سب دیکھ کر میں بالکل اپنی جگہ سے نہ ہل پائی۔ یہ سب بتانے کے بعد لڑکی ایک دم سے چپ ہو گئی۔ ٹیچرز نے دوبارہ اس سے پوچھنا شروع کیا کہ اندر کون تھا، بتاؤ۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد لڑکی دوبارہ بولی، میرے پیچھے اس وقت کچھ عجیب سی چیز کھڑی تھی، جو نہ انسان نہ کوئی جانور، وہ بہت عجیب و غریب چیز تھی۔ زمین سے لے کر کمرے کی چھت تک کوئی سایہ نما تھا، کچھ اس کے پاؤں نہیں تھے۔
2 بڑے بڑے ہاتھ تھے اور چہرے کی جگہ بس 2 بھیانک سی آنکھیں۔ ان آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر ادھر ہی ساکت ہو کر رہ گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا۔ مجھے جب ہوش آیا تو آپ سب لوگ میرے پاس تھے۔ میں لڑکی نے جب یہ ساری بات بتائی تو پھر سے کانپنے لگ گئی اور رونے لگ گئی۔ وہ بہت غصے میں کسی چیز کو گھورنے لگ گئی۔ سامنے جو دیوار پہ گھڑی کھڑی لگی تھی اسے دیکھ کر اور پھر سے لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ سب اسکول کے عملے نے مل کر میرے دوست جو کہ اس وقت ہوش میں ہی تھا اور کافی زخمی بھی تھا، ایک دم سے میرے سامنے میں کچھ سامنے سی چیز آئی۔ جب میں نے دروازے سے باہر چھلانگ لگائی لیکن گرنے کے بعد مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا کہ کوئی یہاں ہمارے علاوہ اس واش روم میں تیسرا بھی تھا۔ خیر اسکول کے عملے نے ان دونوں کو ان کے اپنے اپنے گھر پہنچا دیا اور ڈاکٹر کو وہی ان کے گھر لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرے دوست کو دوا لکھ دی لیکن اس لڑکی کے مسئلے کی سمجھ نہ آ سکی اور ڈاکٹر بغیر کچھ کہے اپنی فیس لے کر چلا گیا۔ میرے دوست نے مزید بتایا کہ میں نے تو 2 ماہ تک زیر علاج رہنے کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا لیکن لڑکی کو ٹھیک ہوتے ہوتے کافی وقت لگ گیا۔ بس یہی کچھ ان واش روموں کی حقیقت بتائی مجھے میرے دوست نے۔ خیر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ کو میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر پنکھا کیا لگایا لیکن پھر یہاں کچھ میرے ساتھ عجیب و غریب ہونے لگا۔ سٹینڈ والا پنکھا میری کرسی سے زیادہ دور نہیں تھا اور تھا بھی فل سپیڈ پہ۔ اس وقت قدرتی ہوا بالکل بند تھی۔ اگر ہوا تھی تو بس اس پنکھے کی، لیکن اس ہوا میں کچھ رکاوٹ آنے لگ گئی، بالکل میرے تک پہنچنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کر پنکھے سے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید پنکھے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے لیکن کچھ ایسا کرنا نہیں تھا۔ پنکھا بالکل ٹھیک چل رہا تھا لیکن میرے تک ہوا کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس چیز نے مجھے چکرا کے رکھ دیا۔ میں نے پنکھا بند کر کے دوبارہ سے چالو کیا۔ تھوڑی سی ہوا کا جھونکا میرے تک پہنچا لیکن مجھے بہت عجیب محسوس ہوا کیونکہ ایسا تب ہی ہوتا ہے جب کوئی پنکھے کے سامنے کھڑا ہو اور وہ تھوڑا سا ہٹ جائے اپنی جگہ سے، لیکن وہاں تو میں اکیلا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب میں پنکھے کے سامنے کھڑا ہوتا تو ہوا بالکل مجھ تک نہ پہنچتی۔ جب میں پنکھے کے سامنے سے ہٹا تو ہوا پیچھے پڑے پودوں کے پتوں کو لگنے لگی۔ میرے پنکھے کے سامنے آنے سے ہوا نہ لگتی، سائڈ پہ ہونے سے لگنے لگ جاتی۔ میں تو بہت ڈرا ہوا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خیر کچھ ہی دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ تب تک میری ڈیوٹی کا ٹائم بھی ختم ہونے میں 10 منٹ باقی تھے۔ میں کمرے میں گیا اور دوسرے لڑکے کو اٹھایا۔ لڑکے کو اٹھانے کے بعد واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ماحول کچھ بدل سا گیا، کچھ سکون والا ماحول بن گیا، لیکن میں اسی سوچ میں ڈوبا تھا کہ یہ سب جو ہوا یہ سب کیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر دوسرا لڑکا اپنی ڈیوٹی کے لیے تیار ہو کر آ گیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ہونے والے عجیب و غریب واقعات کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ میں نے سوچا شاید یہ کہیں مجھ سے زیادہ نہ ڈر جائے۔ خیر میں کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور اسی سوچوں میں گمسم تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا کب نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ صبح سب کچھ نارمل تھا اور میں نے خود بھی اپنے باقی تمام دوستوں کو بتانا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گیا اور دن گزرنے کے بعد پھر سے شام کا وقت ہونے لگا اور مجھے پھر سے اس عجیب و غریب ڈر اور کیفیت نے گھیرے میں لے لیا۔ خیر شام کے کوئی 6:03 کا وقت ہوگا جب میں حاجت کی غرض سے واش روم کے لیے گیا۔ جب میں واش روم کے نزدیک پہنچا تو یہاں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ جن واش روموں کا میں نے پہلے بتایا ہے وہ تو بند تھے، بالکل ان پہ کلوز کا لیبل لگا ہوا تھا۔ خیر ان واش روموں کو جو بند تھے ان کے ساتھ 2 بڑے کمرے تھے جو 7 اور 8ویں کلاس کے تھے، تو ان کمروں کی دوسری طرف اسی طرح کے واش رومز بنے تھے جو ابھی تک استعمال ہو رہے تھے۔ ان کو ہم سب دوست بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ خیر میں جب واش روم کے نزدیک پہنچا تو ان کا ایک دروازہ بند تھا، جیسے کسی نے اندر سے لاک کیا ہو۔ میں نے کافی زور لگایا لیکن وہ تو واقعی لاک تھا، اندر سے کسی نے کنڈی لگائی ہوئی تھی اندر سے۔ خیر میں واپس آ گیا اپنی جگہ پر۔ تقریباً رات کے 9 بجے کا قریب کا وقت ہوگا۔ میں دوبارہ انہی واش روموں میں گیا اور تب دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے واش روم کیا، باہر نکلا تو ایک عجیب گھٹنا گھٹی۔ جب میں واش روم سے واپس نکلا تو اندر والے دروازے جو تھے ان میں سے ایک دروازہ خود بخود بند ہو گیا، جیسے کوئی جلدی میں اندر گیا ہو واش روم کے لیے، لیکن وہاں میرے علاوہ اس وقت اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ جی تو دوستو کہانی کا پہلا حصہ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔
ملتے ہیں پھر بہت جلد اس کہانی کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔